الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وعن مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه قال: كتب المغيرة إلى معاوية رضي الله تعالى عنه: سلام عليكم، أما بعد، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث. إن الله حرم عقوق الوالدين ووأد البنات ومنع وهات، ونهى عن ثلاث: عن قيل قال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کی طرف نظر فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرما لیا. اور پھر اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کی طرف نظر فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب فرما لیا. ایک ایک صحابی ایسی فضیلت والے ہیں اور ایسی عظمت والے ہیں کہ کسی بھی ایک صحابی کا دامن پکڑ لیجئے تو آپ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستے پہ چل کر جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق ایسا محبت والا، ایسا احترام والا، ایسا پرخلوص تھا کہ بڑائی اور تکبر اور ایک دوسرے سے بدگمانی قریب نہیں آتی تھی. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہیں: سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال رضی اللہ تعالی عنہ. اور میں نے آپ کے سامنے جو روایت پڑھی، اس روایت کے اندر جو تفصیلات محدثین نے لکھی ہیں وہ بھی بڑی عجیب غریب ہیں. ایک طرف حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. دونوں صحابی ہیں، دونوں کو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف عطا فرمایا. اور یہ دونوں صحابی ایک وقت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ ہیں. ایک گورنر ہیں اور دوسرے خلیفۃ المسلمین ہیں. گورنر کا رتبہ خلیفۃ المسلمین کے رتبے سے کم ہوتا ہے. آپ دیکھیے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنی ہو تو مجھے لکھ بھیجو. اب یہاں پر جو غور طلب بات ہے، وہ غور طلب بات یہ ہے کہ دونوں صحابی ہیں. آج اگر دونوں افراد ایک ہی استاد کے شاگرد ہوں تو ایک دوسرے کے قریب نہیں آتے، ایک دوسرے سے استفادہ کرنا بے عزتی سمجھتے ہیں. اور اب آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہیں
اور ایک صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دونوں کو اللہ رب العالمین نے صحبت کا شرف عطا فرمایا۔ ایک خلیفۃ المسلمین ہیں اور دوسرے گورنر ہیں۔ گورنر صحابی کو خلیفۃ المسلمین صحابی وہ خط لکھ رہے ہیں کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنی ہو تو آپ مجھے لکھ بھیجیے تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو، میرے عمل میں اضافہ ہو۔ یہ ایک سبق آموز بات ہے۔ پھر دنیا کے اندر اگر کوئی بڑا آدمی کوئی چھوٹے آدمی کو خط لکھے یا اس سے درخواست کرے کہ آپ مجھے کوئی نصیحت لکھ بھیجیے، تو انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اگر خط لکھوں گا چھوٹا سا تو بڑی معیوب بات ہوگی، تو کوشش کرے گا کہ وہ بڑے سے بڑے خط کو مرتب کرے، اس کے اندر تعبیر اعلیٰ سے اعلیٰ رکھے، القابات سے نوازے اور پھر بڑی تفصیلی بات لکھے۔ لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا جو معاملہ تھا وہ معاملہ تکلف سے عاری تھا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جتنا سیکھتے تھے اتنا عمل کرتے تھے، یعنی گویا کہ صحابہ سیکھتے ہی عمل کرنے کے لیے تھے، اور جب عمل کرنے کے لیے سیکھا جاتا ہے تو دو لفظ بھی اگر ہوں تو وہ انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر صرف ذہنی چاشنی کے لیے، دماغی چاشنی کے لیے اور صرف وقت گزاری کے لیے، صرف تکلفات کے لیے، تو پھر 10,000 صفحے کی کتاب بھی کافی نہیں ہوگی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب خط آیا ہے تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی تکلفات نہیں کیے کہ حضرت میں اس قابل کہاں کہ آپ نے مجھ سے پوچھ لیا، اور پھر 2-3 سطریں تو صرف تکلفات کی ہوتی، اس کے بعد ایک طویل خط لکھا جاتا۔ انہوں نے حدیث کے الفاظ اتنے مختصر اور جامع ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ایک معجزہ یہ عطا فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر الفاظ میں طویل ترین بات مکمل فرما دیا کرتے تھے۔ تو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کتب مغیرہ الی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا، اور الفاظ دیکھیے، سلام علیکم، سلامتی ہو آپ پر، اما بعد۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ حرم ثلاثا ونہى عن ثلاث، اللہ رب العالمین نے 3 چیزوں کو حرام فرمایا ہے اور 3 چیزوں سے باز آنے کا فرمایا ہے، منع فرمایا ہے کہ وہ 3 چیزیں نہ کی جائیں۔ گویا کہ 6 باتیں ٹوٹل جو 2.5 سطر کے اندر وہ مشکل پوری ہو رہی ہیں، ایک گورنر ایک خلیفۃ المسلمین کو لکھ کے بھیج رہے ہیں، کیونکہ یہ ساری باتیں عمل کی غرض سے تھیں، ساری باتیں اللہ کے لیے تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے زیادہ موزون ترین فرمان کوئی ہو نہیں سکتا تھا، تو انہوں نے وہ 2.5 سطروں میں بات لکھ کے بھیج دی۔ فرمایا، ان اللہ حرم عقوق الامہات، بعض روایت میں تو عقوق الوالد، بعض میں تو عقوق الوالدین، کہ اللہ رب العالمین نے والدین کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ دوسری بات جو حرام قرار دی، ووأد البنات، بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے منع فرمایا ہے، اس کو حرام قرار دیا ہے۔ تو ان اللہ حرم عقوق الوالد ووأد البنات وکثرت السؤال، کہ اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے، حرام کیا ہے کس بات کو، کہ وہ والدین کی نافرمانی نہ کریں، دوسری بات یہ کہ زندہ درگور نہ کریں، اور تیسری بات یہ کہ فضول قسم کے سوالات نہ کریں۔ وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ، اور ان اللہ حرم عقوق الوالد، اللہ نے حرام قرار دیا ہے والد کی نافرمانی کو، ووأد البنات، زندہ درگور کرنے کو، ومنع وہات، اس بات کو حرام قرار دیا ہے کہ مانگتے رہو اور خرچ نہ کرو۔
وَنَهَا عَنْ ثَلَاثٍ، اللہ رب العالمین نے 3 چیزوں سے منع کیا ہے. عن قیل وقال، فضول گفتگو کرنے سے منع فرمایا. وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، اور بہت زیادہ سوالات کرنے سے منع فرمایا ہے. وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، اور مال کو برباد کرنے سے منع فرمایا، مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا، مال کو اسراف کے راستے میں خرچ کرنے سے منع فرمایا، مال کو تبذیر کے راستے میں خرچ کرنے کو منع فرمایا. یہ 6 باتیں لکھ کے بھیجی. آپ یہ دیکھیے کہ آج کے زمانے کے اندر بشمول میرے کہ میں اگر اپنے چھوٹے کی گفتگو سننے بیٹھ جاؤں تو میں اپنے آپ کو نعوذ باللہ من ذالک حقیر سمجھنے لگوں گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے اور سب کو ہدایت دے. لیکن ادھر دیکھیے، ایک بڑے صحابی اور ایک چھوٹے صحابی، ایک خلیفۃ المسلمین، ایک گورنر، آپس میں افادہ استفادہ، آپس میں علم کا رابطہ ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو خط لکھا جا رہا ہے. آپ کہیں گے کہ یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے زمانے کی بات ہے، آج کے زمانے میں کوئی ایسا ہو تو بتائیے. تو قریب زمانے کے اندر ایک اللہ والے گزرے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. مفتی شفیع صاحب نے دارالعلوم دیوبند سے پڑھا، پھر دارالعلوم دیوبند میں استاد رہے، پھر وہاں کے دارالافتاء کے صدر مفتی رہے، اور پھر پاکستان آ کر مفتی اعظم پاکستان بنے. وہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں، اور اس زمانے میں فرما رہے ہیں جس زمانے میں وعظ کرنے والے ان کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد، یعنی تیسری پشت وہ خطبہ دیتی، تقریر کرتی تھی. اور آپ ان کو دیکھیے کہ وہ رک جاتے تھے. فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ ٹھہر جاتا ہوں، کہیں پر تقریر ہو رہی ہوتی ہے، اس غرض سے کہ شاید اللہ رب العالمین اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نکلوا دے جو میرے علم میں اضافہ، عمل میں اضافے کا ذریعہ بن جائے. اور پھر فرماتے تھے کہ میاں اصل میں بات یہ ہے کہ دینے والا اللہ ہے، اور اللہ کسی کو بھی ذریعہ بنا دے. جیسے مثال کے طور پر ایک مائکرو فون ہے، مائکرو فون سے آواز جو ہے دوسروں تک پہنچ رہی ہے، لیکن مائکرو فون میں آواز دینے والا کوئی اور ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کسی کی زبان سے کوئی قیمتی بات نکلوا دیتے ہیں، کیونکہ دینے والے اللہ رب العالمین، علم کے عطا کرنے والے، علم کی بات دل میں ڈالنے والے اللہ رب العالمین ہیں. اور اللہ رب العالمین دل میں بعض دفعہ طلب کی بنیاد پر کوئی ایسی بات ڈال دیتے ہیں جو انسان کے لیے بہت مفید اور کارآمد ہوتی. یہی وجہ ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اشرف علی میں کوئی کرامت ہے، کہ مجلس میں آتا ہے آدمی، آنے کے بعد اور مجلس سے مختلف سوالات دل میں لے کے آتے ہیں، سب کے جوابات لے کے چلے جاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ مولوی اشرف علی کے اندر کوئی کرامت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کوئی کرامت نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان جیسی طلب لے کے آتا ہے اللہ رب العالمین ویسی بات کروا دیتے ہیں. اور اس کا بارہا تجربہ اساتذہ کرتے ہیں. اساتذہ جب اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو پڑھانے سے پہلے مطالعہ کر کے آتے ہیں، مطالعہ کر کے آ کے درسگاہ میں بیٹھتے ہیں، اور طالب علم کی سچی طلب کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ایسی بات نکلوا دیتے ہیں کہ رات کے 2 گھنٹے کے مطالعے میں وہ بات نہیں آئی ہوتی. تو اسی طریقے سے یہ جو کوئی آدمی تقریر کر رہا ہوتا ہے، کوئی آدمی وعظ کر رہا ہوتا ہے، کوئی آدمی بیان کر رہا ہوتا ہے، کوئی آدمی درس دے رہا ہوتا ہے، تو اس درس کے اندر کوئی اچھی بات آ گئی تو وہ من جانب اللہ ہے، وہ اللہ کی توفیق سے ہے. وہ اللہ نے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی سچی طلب کے اوپر یہ عطا فرما دیا، یہ جملہ کہلوا دیا. تو انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا، بلکہ بیٹھنے والوں کی سچی طلب پر اللہ رب العالمین نوازشات فرماتے ہیں. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دینے والا تو اللہ ہے، اب وہ ذریعہ کسی کو بھی بنا دے، کسی کے بھی منہ سے بات نکلوا دے. کبھی کسی چھوٹے بچے کے منہ سے بات نکلوا دیتے ہیں، اور وہ انسان کے لیے مفید ہوتی ہے، کارآمد ہوتی ہے. اور بات کے اندر تاثیر ڈالنے والے بھی اللہ رب العالمین. انسان گفتگو کر رہا ہوتا ہے،
وہی گفتگو کسی اور نے بھی کی ہوتی ہے، وہی گفتگو کوئی اور بھی کر رہا تھا، وہی گفتگو آئندہ کوئی اور کرے گا، لیکن ایک موقع آئے گا کہ اس لفظ میں اللہ رب العالمین ایسی تاثیر ڈال دیں گے کہ انسان کی کایا پلٹ جائے گی، زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیے، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ، اور تمام اولیاء اللہ کا شجر نسب ان سے ملتا ہے جا کے۔ وہ اپنے وقت کے بہت بڑے ڈاکو تھے اور بہت بڑے ڈراؤنے، اور ان کے علاقے بندے ہوئے تھے، اس علاقے کے اندر کوئی پر بھی نہیں مار سکتا تھا، ایسی شخصیت تھے۔ ایک دفعہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک گھر میں تشریف لے گئے، کمن ڈالی اور اندر کودے۔ کودنے کے بعد جو ہے قرآن شریف پڑھ رہے تھے، کوئی صاحب پتہ نہیں کس اخلاص سے پڑھ رہے تھے کہ اس کے اندر یہ آیت آئی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا مومنین کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل میں گداز پیدا ہو، اللہ رب العالمین نے جو حق نازل فرمایا ہے اس کی طرف توجہ ہو جائے، کہ اب بھی وقت نہیں آیا؟ اب یہ آیت انہوں نے بارہا سنی ہوگی، اور قرآن کریم کی آیات ہیں تو ظاہر سی بات ہے بارہا ان کی نظر سے گزری ہوگی، ان کے کان میں پڑی ہوگی، لیکن اس وقت اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ایسی تاثیر ڈال دی کہ ان کو جھرجھری آ گئی، اور انہوں نے چوری کا ارادہ ترک کیا، اور ارادہ ترک کرنے کے بعد حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ چوری کا ارادہ ترک کے باہر نکل گئے اور اپنی سابقہ ساری زندگی تبدیل کر دی، اور پھر اللہ رب العالمین کے معرفت کے راستے پہ چلے، اتنا لمبا سفر مختصر وقت میں طے کیا، اور ایسے بلند مقام پہ پہنچ گئے کہ اس مقام پر ان کے معاصر بھی نہیں پہنچ سکے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، آج کے زمانے کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ ہے سچی طلب، کہ اگر ہمارے اندر سچی طلب ہوگی تو اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوگی۔ اگر ہمارے اندر سچی طلب نہیں ہوگی تو بڑے بڑے قصیدے سن لیں گے، بڑی بڑی تقریریں سن لیں گے، لیکن ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، بس یہ کہہ کے اٹھیں گے کہ یہ تو ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات سنی تھی، یہ تو بات ہم اکثر مولویوں سے سنتے ہیں۔ تو ایک بزرگ نے بڑی عجیب غریب بات فرمائی، وہ بزرگ فرمائے لیں کہ میاں ہمارا دین تو ایسا دین ہے کہ جو اٹل ہے، اس کے زیر میں بھی تبدیلی نہیں ہے، زبر میں بھی تبدیلی نہیں ہے۔ جب زیر اور زبر میں تبدیلی نہیں ہے تو 1400 سال سے جو بات چلی آ رہی ہے وہی بات چلتی رہے گی۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات کہی جا رہی ہے، وہ کتنی سچی طرف سے سنی جا رہی ہے، اور کہنے والا کتنے اخلاص سے کہہ رہا ہے، تو اس کے نتیجے کے اندر ادھر کنیکشن ملتا ہے اور ادھر نتیجہ آ جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، اسی طریقے سے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، یہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، فقیہ ہیں اور صوفی بزرگ ہیں، اور یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ یہ بہت مالدار شخص تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو بہت کچھ عطا فرمایا تھا۔ تو جس طرح مالداروں کے اندر کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں، تو ان کے اندر بھی ایک کمزوری یہ تھی کہ یہ پینے پلانے والے آدمی تھے اور دوش باش یار باش قسم کے آدمی تھے۔ ان کا ایک سیب کا باغ تھا، سیب کے باغ میں جب فصل تیار ہوتی تو اپنے دوستوں کو بلا لیتے، رقص و سرور کی محفل بھی لگتی، پینا پلانے کا سلسلہ بھی ہوتا۔ اب یہ پیے ہوئے دھن بالکل ست ہوئے ہوئے تھے، اور یہ تمبورا بجاتے تھے، تمبورا بجانا ان کا خاص فن تھا، تو یہ بجاتے تھے جیسے ساز ہوتا ہے، گٹار ہوتا ہے، اس طرح وہ تھا تو بجا رہے تھے۔ بجاتے بجاتے نشے کے عالم میں ان کو نیند آ گئی اور سو گئے۔ جب آنکھ کھلی تو آنکھ کھلنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ تمبورا ان کی گود میں پڑا ہوا ہے، اور وہ سب ساتھی بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بجانا شروع کیا تو وہ بجتا ہی نہیں، بہت کوشش کی پھر بھی نہیں بجا۔ پھر وہ چونکہ اس فن کے آدمی تھے، اس کو صحیح کرنا بھی آتا تھا، انہوں نے اس کی تاروں کو صحیح کیا، دوبارہ بجایا
تو اس میں سانس کے بجائے یہ آیت کی آواز نکلی، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا اہل ایمان کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل میں گداس پیدا ہو، ان کا دل ڈرے، اللہ رب العالمین نے جو نصیحت نازل کی ہے، اللہ رب العالمین نے جو احکامات نازل کیے اس کی طرف متوجہ ہو۔ اب یہ آیت کس انداز سے ان کے کان میں پڑی کہ ان کے اوپر ایسا اثر ہوا کہ وہ رونے لگے اور سب کچھ توڑ پھوڑ کے پھینک دیا، اور انہوں نے نیت کر لی کہ اب میں گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کو اتنا بلند مقام دیا، اتنا بلند مقام دیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ان کے بلند مقامات میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ بغداد کے اندر ہارون رشید جو عباسی بہت بڑے خلیفہ تھے، وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور اہلیہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے اپنی سلطنت کو دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں کیا ہوا کہ فصیل کے کنارے سے زور سے شور کی آواز آئی، تو انہوں نے فوراً اپنے جاسوس بھیجے، انٹیلیجنس کے لوگ بھیجے کہ دیکھو کیا کوئی فساد تو برپا نہیں ہو گیا۔ انٹیلیجنس کے لوگ گئے اور واپس آئے، انہوں نے کہا نہیں فساد نہیں ہوا ہے، بلکہ ایک عالم ہے عبداللہ ابن مبارک، وہ رائے سے تشریف لائے ہیں اور سارے لوگ ان کے استقبال کے لیے گئے تھے، ان کو چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ کہا تو سارے لوگوں نے یرحمک اللہ کہا، اس کا شور ہوا ہے۔ تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ امیر المومنین بادشاہت تو یہ ہے کہ تم اپنے استقبال کے لیے لوگوں کو جمع کرتے ہو، اور یہ قلوب کے بادشاہ ہے کہ استقبال کے لیے پورا بغداد امڑ آیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسا بلند مقام عطا فرمایا، اور پھر وہ 1 سال جہاد کیا کرتے تھے، 1 سال وہ حج کیا کرتے تھے۔ اس طرح ان کے معمولات عجیب غریب تھے۔ حج کے واقعات میں آتا ہے کہ حج پہ تشریف لے جا رہے ہیں، سارے لوگوں کو کہہ دیا کہ سب اپنی اپنی جو پونجی ہے میرے پاس بطور امانت کے رکھ دو، تم نے جب مجھے امیر بنا لیا۔ تو سب لوگوں کو حج کروایا، حج کروا کر فارغ ہوئے، اور اس کے بعد جب واپسی کا وقت آیا تو پوچھا تم لوگ نے اپنے خاندان والوں کے لیے کچھ لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ خاندان والوں کے لیے کچھ لیا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا لو پیسے لو، جا کے اپنے خاندان والوں کے لیے تحفے تحائف خریدو۔ اب تحفے تحائف خریدنے کے لیے گئے اور واپس آئے، واپس آنے کے بعد حج کا قافلہ لے کر اپنے گھر پہ پہنچے۔ اس کے بعد سب سے کہا کہ تم لوگوں نے امانت رکھوائی تھی؟ انہوں نے کہا، انہوں نے ہر ایک کی تھیلی واپس کر دی۔ اور تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا دیکھو تم نے مجھے امیر بنایا تھا، میرا حکم یہ ہے کہ تم تھیلیاں لو۔ اب سب کو حج کروا دیا، ایسے عجیب غریب آدمی۔ تو اللہ رب العالمین نے اتنا بلند مقام عطا فرمایا۔ تو بات یہ ہے کہ کلام کے اندر تاثیر اللہ رب العالمین پیدا فرماتے ہیں، اور اس تاثیر سے انسان کی زندگی میں انقلاب آتا ہے، اور انسان کی زندگی میں انقلاب آتا ہے سچی طلب سے۔ اگر معمولی سے بھی قلب کے اندر چنگاری ہو تو اللہ رب العالمین کسی کی بھی بات سے اس چنگاری کو شعلہ جوالا بنا دیتے ہیں، ایمانی حرارت پیدا فرما دیتے ہیں۔ ایک اللہ والے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جو تمام علماء دیوبند کے شیخ ہیں، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ہوا یہ کرتا تھا کہ لوگ لکڑیوں پہ کھانا پکاتے تھے۔ آج بھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر گیس نہیں ہے تو لکڑیوں پہ کھانا پکایا جا رہا ہے۔ تو لکڑی جلانے میں وقت لگتا تھا۔ لکڑی جلانے میں جب وقت لگتا تھا تو لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ پڑوس میں اگر آگ جل رہی تو وہاں سے ایک چنگاری، ایک انگارہ لے کے آ جاتے تھے اور لکڑی پہ رکھ دیتے تھے، تو اس سے آگ جلدی بھڑک جاتی تھی۔ تو ایک پڑوسن اپنی پڑوسن کے گھر گئی اور اس سے کہا بہن تمہارے چولہے میں کچھ آگ ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں میرے چولہے میں آگ نہیں ہے، وہ تو بجھے ہوئے کافی دیر ہو گئی۔ تو اس نے کہا اچھا مجھے اتنی اجازت دے دو کہ میں اس راکھ کے اندر تلاش کروں، ہو سکتا ہے کوئی چنگاری ہو۔ تو وہ عورت گئی، جا کے راکھ میں تلاش کیا تو راکھ کے اندر اس کو چھوٹا سا انگارہ مل گیا، چھوٹی سی چنگاری مل گئی۔ تو وہ کہنے لگی بہن میرا کام ہو گیا، اور لے گئی اور لے جا کر اس نے اپنی چولہے کی لکڑیوں پہ ڈالا تو چولہے کی لکڑیاں جل گئیں اور آگ تیار ہو گئی۔ تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر چھوٹی سی بھی چنگاری قلب کے اندر ہے، ایمانی چنگاری ہے، حمیت ایمانی کی چنگاری ہے اور غیرت ایمانی کی چنگاری ہے، تو جب وہ کبھی کسی اللہ والے سے مس ہوتا ہے تو اللہ والا اس چنگاری کو شعلہ جوالا بنا دیتا ہے۔
اور انسان کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں کسی واعظ کے واعظ کے اندر تاثیر اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور کسی واعظ کے واعظ کے اندر کوئی ایسی بات جو انسان کی زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بنتی ہے، وہ سچی طلب ہوتی ہے۔ اگر انسان میں سچی طلب ہو تو اللہ رب العالمین انقلاب برپا فرما دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، ایک بات تو یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں اور گورنر ہیں۔ امیر المومنین صحابی لکھ رہے ہیں گورنر کو کہ مجھے نصیحت کرو، مجھے کوئی ایسی بات لکھ دو جو میری ہدایت کے لیے کافی ہو۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر اخلاص کا تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودگی کا تعلق ہے، تو اس کے نتیجے کے اندر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی میں کہاں، آپ کا رتبہ کہاں، میرا رتبہ کہاں، میں عاجز فقیر پر تقصیر، منہ سے تو یہ الفاظ نکل رہے ہیں لیکن دل کے اندر ہے مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں، مجھ سے بڑا متقی کوئی نہیں، مجھ سے بڑا پارسا کوئی نہیں، مجھ سے بڑا عابد کوئی نہیں، مجھ سے بڑا زاہد کوئی نہیں، مجھ سے بڑا معرفت والا کوئی نہیں، مجھ سے بڑا فراست والا کوئی نہیں۔ یہ دل کے اندر چھپی ہوئی چیزیں، لیکن القابات اور الفاظ اتنے لکھے جا رہے ہیں۔ اور ان کے مقابلے میں آپ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں آتا ہے اعمقہم علما، کہ علم کے اعتبار سے انتہائی گہرا علم تھا، واقلہم تکلفا، اور تکلف کے اعتبار سے انتہائی قلیل تکلف سے عاری تھے۔ تو انہوں نے بھی فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف توجہ فرمائی، اور حدیث میں آتا ہے ان کے الفاظ یہ کتب مغیرۃ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام علیکم، کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ کو خط لکھا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اما بعد، یعنی حمد و ثنا کے بعد فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا، ان اللہ یقول، وہ فرماتے تھے ان اللہ حرم ثلاثا ونہى عن ثلاث، اللہ نے 3 چیزوں کو حرام کیا ہے اور 3 چیزوں سے منع کیا ہے۔ حرم حقوق الوالد، اللہ نے حرام قرار دیا ہے والد کی نافرمانی کو، ووعد البنات، اور اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے سے۔ آج کل کے زندہ درگور کرنے کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے۔ پہلے زمانے میں زندہ درگور اس طرح کیا کرتے تھے کہ بچی پیدا ہوئی اور اس پیدائش کے بعد بچی کو زمین میں دفن کر دیا۔ آج کل اللہ معاف فرمائے مسلمان معاشرے کے اندر ابارشن کروا دیا جاتا ہے، جب پتہ چلتا ہے بیٹی ہے تو باقاعدہ اس بیٹی کو فارغ کر دیا جاتا ہے، اور اگر 4 مہینے کے بعد یہ عمل کیا جائے تو یاد رکھیے یہ قتل کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین روح پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ چیز ہندوؤں میں تھی کہ بیٹی کے پیدائش کو برا سمجھتے تھے، مشرکین کے اندر تھی، لیکن بدقسمتی سے یہ معاملہ مسلمانوں میں آ گیا۔ ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے، بیوی لرز رہی ہے پیدائش کے وقت، کیونکہ پہلی بیٹی پیدا ہوئی، دوسری بیٹی پیدا ہوئی، شوہر نے کہا کہ اگر اب بیٹی پیدا ہوئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تو بیوی کانپ رہی ہے اور دعا کروا رہی ہے، حالانکہ میڈیکل سائنس کے اعتبار سے بیٹی کی پیدائش شوہر کی وجہ سے ہوتی ہے، بیٹے کی پیدائش بیوی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس طرح کے ہارمونز ہوتے ہیں، قصور کسی کا، سزا کسی کو دی جا رہی۔ ایک صورت زندہ درگور کرنے کی یہ ہے، دوسری صورت زندہ درگور کرنے کی یہ ہے کہ بچی کی تربیت ایسی کی جائے کہ وہ خود بھی گناہ میں مبتلا ہو اور دوسروں کو بھی گناہ کے اندر مبتلا کرے۔ یہ بھی اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرنا ہے کہ شرم و حیا کی چادر ان پہ نہیں ڈالی، شرم و حیا کا لباس ان پہ نہیں ڈالا، ان کی صحیح تربیت نہیں کی، تو در حقیقت بچی زندہ تو ہے لیکن ایمانی روح کے اعتبار سے، روحانی اعتبار سے وہ مر چکی ہے، اور یہ بھی زندہ درگور کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور آج کل ماں باپ کی نافرمانی کرنا فیشن ہے، اور انسان سوچتا نہیں ہے کہ جب اس انسان کی بات کوئی نہیں سمجھتا تھا اس وقت اس کی ماں اس کی زبان کو سمجھتی تھی، اس کا باپ اس کی زبان کو سمجھتا تھا، جب وہ آ کرتا تھا اس وقت ماں کہتی تھی کہ یہ اس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، اور اب وہ بڑا ہو گیا تو ماں کو کہتا ہے آپ میری بات سمجھتی ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں سکتی، یعنی گویا کہ وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے عقل کل کا مالک،
حالانکہ یہی بچہ جب اپنی گندگی صاف کر نہیں سکتا تھا، ماں اس کی گندگی صاف کرتی تھی، اس کے سکون کا انتظام کرتی تھی. جب اس کی زبان کوئی نہیں سمجھتا تھا، ماں اس کی زبان سمجھتی تھی. لیکن آج بدقسمتی سے اپنی بیوی سے متاثر ہو کر یا حالات سے متاثر ہو کر باقاعدہ ماں کو جھڑکا جاتا ہے، ماں کو کہا جاتا ہے تو یہاں سے دفع ہو جا، تو مر جا. ایسا واقعہ سننے میں آیا کہ ایک شخص انگلینڈ کا واقعہ ہے. انگلینڈ میں ایک شخص نے اپنی ماں کو اپنی گرل فرینڈ کی وجہ سے چھوڑ دیا. ماں نے عید کے موقع پہ فون کیا کہ بیٹا 4 سال ہو گئے یا 5 سال ہو گئے میں نے تمہیں دیکھا نہیں، عید کے موقع پہ ملنے آ جاؤ. تو بیٹا اپنی ماں سے کہہ رہا ہے تو کتیا ہے، آئندہ فون نہ کرنا مجھے. تو اب مجھے بتلائیے کہ ایسی بدقسمتی مسلمان معاشرے کے اندر، ایسی بدقسمتی انسانی معاشرے کے اندر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان اللہ حرم ثلاثا، اللہ نے 3 چیزوں کو حرام قرار دیا. ونہا عن ثلاث، اور 3 چیزوں سے منع فرمایا. حرم عقوق الوالد، اللہ رب العالمین نے والدین کی نافرمانی کو حرام قرار دیا. ووعد البنات، اللہ رب العالمین نے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے سے منع فرمایا. ومنع وہات، اللہ رب العالمین نے اس بات سے منع کیا تم خود خرچ نہ کرو، دوسروں سے بھیک مانگتے رہو. اور آج دنیا کے اندر یہ فیشن بن گیا ہے، اور اس کے لیے ایسی ٹیکنالوجی تیار کی جا رہی ہے کہ بھیک مانگنے کے گریڈ ہے. کوئی 19 گریڈ کا بھیک منگا ہے، کوئی 20 گریڈ کا بھیک منگا ہے، کوئی 21 گریڈ کا بھیک منگا ہے، کوئی سپر پاور بھیک منگا ہے. ہر آدمی بھیک کے اندر لگا ہوا ہے. کوئی ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگتا ہے، کوئی تدبیر کر کے بھیک مانگتا ہے. ہر ایک آدمی بھیک مانگ رہا ہے. کوئی اپنے باپ کو دھوکہ دے کے بھیک لے رہا ہے، کوئی اپنی ماں کو دھوکہ دے کے بھیک لے رہا ہے، کوئی حکمرانوں کو دھوکہ دے کے بھیک لے رہا ہے، کوئی مزدوروں کو دھوکہ دے کے بھیک لے رہا ہے، اور کوئی انسانی حقوق کو پامال کر کے بھیک لے رہا ہے. کوئی دنیا کو اپنے مقاصد میں استعمال ہونے کے نتیجے میں بھیک لے رہا ہے. ہر آدمی بھکاری بن چکا ہے، اور اسلامی تصور تمام بھکاریوں کو شامل ہے. تمام قسم کے بھکاری، چاہے وہ گریڈ افسر بھکاری ہو، چاہے وہ سیاستدان قسم کے بھکاری ہو، چاہے وہ جمہوریت کے نام کے بھکاری ہو، چاہے وہ کسی اور رشوت لینے کے بھکاری ہو، چاہے بازار میں پھرنے والے بھکاری. آج دنیا ان کو تو بھکاری سمجھتی ہے جو غریب کہتا ہے اللہ کے واسطے مجھے دے دو، لیکن ان کو بھکاری نہیں سمجھتے جو ٹیکنیکل انداز سے بھیک مانگتے ہیں، جھوٹے مدرسے بنا کے بھیک مانگتے ہیں، جھوٹے رفاہی ادارے بنا کے بھیک مانگتے ہیں، یتیموں کی کفالت کے نام پہ بھیک مانگتے ہیں، حتیٰ کہ بیت المال کے نام پر شعبہ بنتا ہے اور اس شعبے کا سارا پیسہ مختلف افسران استعمال کرتے ہیں. یہ سب بھکاری، یہ سب بھک منگے فقیر ہے، قلاش ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے، حرام کیا ہے کہ اس بات سے کہ تم مانگتے رہو دو نہیں. یہ تو 3 چیزیں حرام قرار دی. وہ نہا عن ثلاث، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزوں سے منع کیا. نمبر 1 عن قیل و قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیل و قال سے منع کیا ہے، یعنی ہر وقت فضول گفتگو کرنے سے. آپ اگر دیکھیں تو اس وقت ہمارا عمومی معاشرہ، عمومی جس بیماری میں مبتلا ہے وہ فضول باتیں، کام کی کوئی بات نہیں جس میں نہ آخرت کا فائدہ، نہ دنیا کا فائدہ، نہ بیوی بچوں کا فائدہ، نہ بہن بھائی کا فائدہ. ان فضولیات میں لگے ہوئے، بحث و مباحثے میں لگے ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بحث و مباحثہ نقصان دہ. یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ بحث و مباحثہ علم کے نام پہ کرتے ہیں، بعض لوگ بحث و مباحثہ دین کے نام پہ کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں. اب اگر آپ یوں سمجھیے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کسی آدمی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ جنتی ہے جہنمی، اس پہ بحث ہو رہی ہے، اور دونوں دلائل دے رہے ہیں کہ وہ جنتی ہے، وہ کہہ رہا ہے وہ جہنمی. حالانکہ جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والے اللہ رب العالمین. دنیا میں کوئی کسی کے بارے میں جنت کا فیصلہ نہیں کر سکتا، کسی کے بارے میں جہنم کا فیصلہ نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان المراء یذهب بنور علم، کہ بحث و مباحثہ انسان کے علم کے نور کو ختم کر دیتا ہے. اور آج کل کے زمانے میں مرید اور شیخ کا رابطہ کیا ہے؟ کچھ ذکر اذکار سکھا دیے، بس یہ کافی.
اور پرانے زمانے میں جو شیخ اور مرید کا تعلق ہوتا تھا وہ اس کی کردار سازی کرتے تھے، وہ اس کے اخلاق کو سنوارتے تھے، اس کی شخصیت کو تشکیل دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، دہلی کے اندر ہوا کرتے تھے۔ ایک دفعہ دہلی کی جامع مسجد میں وضو فرما رہے ہیں حوض میں، تو بلخ سے دو طالب علم آئے۔ دو طالب علم آنے کے بعد ان دو طالب علم نے بحث شروع کر دی کہ یہ دہلی کی جامع مسجد کا حوض بڑا ہے یا بلخ کا جو مسجد کا حوض ہے وہ بڑا ہے۔ اس پہ بحث و تکرار ہو رہی۔ مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ وضو فرما رہے، ان کی گفتگو سن رہے ہیں۔ اب ایک نے کہا دہلی کے جامع مسجد کا حوض بڑا ہے، دوسرے نے کہا بلخ کی جامع مسجد کا حوض بڑا ہے۔ اور عقلی دلائل، منطق پڑھتے تو عقلی دلائل دینا آسان ہوتا ہے، تو عقلی دلائل خوب دیے۔ مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ وضو کر کے گئے، نماز پڑھ لی۔ اب اس کے بعد یہ دونوں طالب علم آئے اور کہا حضرت ہم آپ کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا کس لیے تشریف لائے؟ تو انہوں نے کہا حضرت ہم اپنی اصلاح کے لیے آئے۔ تو مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے فوراً یہ نہیں کیا کہ یہ میرا مرید بن رہا ہے، میرا مرید بلخ کا مرید ہے، میری یہ شیخی میں اضافہ ہو جائے گا۔ حضرت نے فرمایا بیٹا یہ بتلاؤ کہ تم لوگوں کا ایک اہم مسئلہ حل ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ وہ چکرا گئے، کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ اہم مسئلہ کہ تم یہ کہہ رہے تھے کہ بلخ کا جو ہے حوض بڑا ہے، وہ کہتا ہے دہلی کی جامع مسجد کا حوض بڑا ہے۔ پہلے تم جاؤ بلخ کے حوض کو ناپو، دہلی کے حوض کو ناپو، اور دونوں کو ناپنے کے بعد فیصلہ کرو کہ کون سا حوض بڑا ہے کون سا حوض چھوٹا، اس کے بعد بیعت ہونے آنا۔ یعنی انہوں نے اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ تمہارے اندر بیماری ہے فضول گفتگو کرنے کی، اور اس کا علاج یہ ہے کہ پہلے تمہیں ایک سزا ملے کہ تم ایک دفعہ سفر کر کے جاؤ، پھر واپس آؤ، اس کے بعد تم اصلاح کرنے آؤ گے تو ذکر بھی فائدہ دے گا، تربیت بھی فائدہ دے گی، ورنہ تم الجھے ہی رہو گے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کو منع کیا گیا ہے کس بات سے؟ ایک تو قیل و قال، زیادہ گفتگو کرنے سے، فضول گفتگو کرنے سے منع کیا، وکثرت السؤال، اور بہت سارے سوالات کرنے سے منع کیا ہے۔ اللہ نے یہ حکم دیا تو کیوں دیا؟ اللہ نے یہ حکم نہیں دیا تو کیوں نہیں دیا؟ اس کی لاجک کیا ہے؟ کرنا کرانا کچھ نہیں۔ باقاعدہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات کے 3 بجے مولوی کے پاس فون آتا ہے، ایسے کئی مولوی ہیں، ہمارے ساتھ بھی واقعہ ہوا، رات کے 3 بجے فون آ رہا ہے کہ ہم حضرت ایک سوال پوچھنا ہے۔ اچھا بھائی کیا سوال ہے؟ سوال پوچھنا ہے، اصل میں ہم دوست بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے، ہم نے سوچا کہ تہجد کا وقت ہے، آپ اٹھے ہوئے ہوں گے، لہذا ایک سوال کا جواب دے دی۔ اب سوال کیا؟ بے تکا، جس کا نہ سر نہ پیر، جس کے اندر کسی کی کامیابی سے کسی کو فائدہ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں، صرف ایک دوست کو دوسرے دوست کے مقابلے میں ذلیل کرنا اور یہ کہنا فلاں مولانا نے دیکھو میری حمایت میں بات کر دی۔ اب آپ بتلائیے یہ انسان کام کی بات کر رہا ہے، یہ بے تکی بات کر رہا ہے؟ یقیناً کام کی بات کرنے والا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہوگا، اور کام کی بات سننے والا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جیسا ہوگا کہ انہیں 2.5 سطر کے اندر بات لکھ کے دی بغیر کسی تکلفات کے، اور کہا ان اللہ حرم ثلاثا ونہى عن ثلاث، اللہ رب العالمین نے 3 چیزوں کو حرام کیا ہے، 3 چیزوں سے منع کیا ہے، حرم عقوق الوالد ووقت البنات ومنع وہات، اللہ رب العالمین نے منع حرام قرار دیا ہے والدین کی نافرمانی کو اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کو، اور اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، اس بات سے حرام کیا ہے کہ تم مانگتے رہو، 2 نہیں، نہا عن ثلاثین، اور 3 چیزوں سے منع کیا ہے، عن قیل وقال، کہ بلا وجہ کی گفتگو کرنا، وکثرت السؤال، اور بلا وجہ لاجک کے سوال کرنا۔ اللہ نے یہ کیوں کہا؟ حضور نے یہ کیوں کہا؟ میری سمجھ میں یہ آتا ہے، تیری سمجھ میں جو آتا ہے وہ غلط ہے، میں زیادہ سمجھدار ہوں، میری نالج زیادہ ہے، تیری نالج کم ہے، اسی میں۔ وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، اور مال کو ضائع کرنے سے منع کیا۔ مال ضائع کب ہوتا ہے؟ جب اسراف کے اندر استعمال ہو۔ مال ضائع کب ہوتا ہے؟ جب تبذیر کے اندر مال استعمال ہو۔ مال ضائع کب ہوتا ہے؟ جب مال جو ہے گناہ کے راستوں میں استعمال ہو۔ یہ مختصر سی گفتگو ہے، اس گفتگو کو ہم اپنی زندگی کا حصہ